حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا، یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور وہ مدینہ بھی آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عبادت میں مصروف تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں؟ مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ نانا جان، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود ہیرا جو پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہے بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین رحمت اللہ علیہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے اور کہا کہ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا، لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ جب سبھی لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 سفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کہہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ کروڑوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر۔ نہ جانے کیسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے جنت کے سرداروں پر بھی ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے دشمنوں کو قیامت تک ذلیل و خوار کرے، آمین۔